کہتے ہیں کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اگر برے دن ہوں تو اچھے دن ضرور پلٹ کر آتے ہیں، اور میں بھی اسی بات پر یقین کر رہی تھی۔ لیکن شاید میری قسمت ایک جگہ پر آ کر رک گئی تھی۔ میں اچھے دنوں کا انتظار کرتی رہی، لیکن یہ انتظار طویل ہوتا گیا۔ میرا نام تعبیر ہے اور میرا باپ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ابا کے باپ دادا خاندانی امیر تھے، لیکن جب دادا اور ان کے بھائیوں میں زمینوں اور جائیداد کا بٹوارا ہوا تو ان کے بھائی کے حصے میں ایک گاؤں کی سرداری آئی اور دوسرے بھائی کے حصے میں دوسرے گاؤں کی سرداری آئی، اور اب بھی سرداری اور جائیداد نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، اور میرے دادا کے بعد میرے تایا گاؤں کی سرداری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ میرا باپ اور تایا دو ہی بھائی تھے اور ان کی ایک ہی بہن تھی۔ میرے تایا نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد گاؤں میں ہی رہنے کو ترجیح دی، لیکن میرا باپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی شہر میں رہا۔ میرے دادا نے میرے باپ کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ تم بھی گاؤں آؤ اور اپنے معاملات کو دیکھو، لیکن میرے باپ کا گاؤں میں دل نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے شہر میں اپنے بہت سے دوست بنا لیے تھے اور وہ ہر وقت اپنے دوستوں میں ہی مصروف رہتے، لیکن ہر ہفتے وہ گاؤں کا ایک چکر ضرور لگا لیتے تھے اور میرے دادا سے پیسے لے لیتے تھے۔ اگر دادا تھوڑی سی سختی کرتے تو وہ میرے تایا جان سے پیسے لے لیتے اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے۔ میرے تایا نے کئی بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اب تم جوان ہو چکے ہو، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کل کو تمہاری کہیں شادی ہوگی، تمہارے اوپر ذمہ داریاں پڑیں گی، تو تمہیں بھی اپنے کاروبار اور زمینی معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہر بار میرا باپ یہ بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتا۔ ان کے نزدیک زندگی صرف ہنسنے کھیلنے، کھیل کود اور انجوائے کرنے کا ہی نام تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا تو میرے دادا نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے تاکہ یہ گھر میں ٹک سکے۔ اس طرح انہوں نے میری تائی کی بہن کو میرے باپ کے لیے پسند کیا۔ میری تائی بھی بہت ہی نیک اور سمجھدار خاتون تھی، تو میرے دادا نے سوچا کہ جس طرح ان کی یہ بہو نیک اور سمجھدار ہے، اسی طرح اس کی بہن بھی آئے گی اور اس کو سدھار لے گی۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہی رہی۔ میرے دادا نے میرے باپ کو گھر بلایا اور اسے کہا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا تو میں تمہیں خرچہ وغیرہ دینا بند کر دوں گا۔ میرے دادا نے انہیں کہا کہ میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو میرے باپ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن میرے دادا نے انہیں دھمکیاں دیں، جس کی وجہ سے میرے باپ نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی۔ میرے باپ نے شادی تو کر لی، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہ کرتے۔ ہر وقت انہیں ان پڑھ ہونے کا طعنہ دیتے، حالانکہ وہ میٹرک پاس تھیں، پھر بھی انہیں ان پڑھ کا ہی طعنہ ملتا تھا۔ اسی دوران میرے دادا جان وفات پا گئے اور تمام کاروبار اور زمینوں کی ذمہ داری میرے تایا جان اکیلے ہی سنبھالنے لگے تھے۔ میرے باپ کو دادا کا تھوڑا بہت ڈر تھا، وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ مستقل ہی شہر میں رہنا شروع ہو چکے تھے۔ مہینے میں ایک دفعہ چکر لگا لیتے، جب ان کی جیب میں سارے پیسے ختم ہو جاتے تب وہ گاؤں کا رخ کرتے اور یہاں سے پیسے لے کر پھر شہر روانہ ہو جاتے۔ میری تائی جب اپنی بہن کو دکھی دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی تو انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ انہیں اپنی بہن کی شادی یہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، اسی لیے انہیں اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کئی بار تایا جان سے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ میری بہن کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے، نہیں تو ہم اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ میرے تایا نے ابا کو کئی دھمکیاں دیں، حتیٰ کہ انہیں جائیداد سے آگ کرنے کی بھی دھمکی دی، جس کے ڈر سے وہ طلاق تو نہ دے سکے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی برا تھا۔ اسی دوران انہیں خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ گھر والوں کا یہی خیال تھا کہ یہ خوشخبری سن کر شاید میرا باپ بدل جائے، شاید آنے والی اولاد ہی ان کو سدھار دے۔ مگر میرے باپ کو جب یہ خبر ملی کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو انہوں نے کسی بھی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں پیدا ہوئی۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے تایا جان کے 3 بیٹے تھے، ان کی کوئی بھی بیٹی نہیں تھی، تو میری تائی اور تایا جان بہت خوش ہو رہے تھے کہ ان کے بھائیوں کی ایک بہن آ چکی ہے۔ لیکن میرے باپ نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میری ماں نے اس دن میرے باپ سے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا خون ہے، آپ ایک دفعہ تو اسے اٹھا کر دیکھیں، لیکن میرے باپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میرے تایا جان نے میری ماں سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سر پر موجود ہوں۔ میری ماں تو خاموش ہو گئی، لیکن وہ شوہر کی محبت حاصل نہ کر سکی۔ میرے تایا جان کے کانوں میں اڑتی اڑتی خبر پڑ رہی تھی کہ میرا باپ بری صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ ایسی جگہوں پر جانے لگا ہے جہاں پہ شریف لوگ جانا بھی جرم سمجھتے ہیں،
اور اس کی دوستی بہت ہی برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے۔ میرے تایا نے کئی دفعہ میرے باپ کو سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانتے۔ جب تایا جان انہیں پیسے دینے سے انکار کر دیتے تو وہ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے۔ میرے تایا جان ان کے اس طرح بولنے سے گھبرا جاتے اور پیسے ان کی ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے۔ میرے تایا جان گاؤں والوں کے سامنے اپنے گھر کا تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے وہ ان سے ڈر کر پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ نشے میں دھت میرا باپ حویلی میں داخل ہوا۔ تایا جان اور تائی جان اور میری ماں نے ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ آج نوکروں کے سامنے ان کے خاندان کی عزت دو کوڑی کی ہو چکی تھی اور میرے باپ کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ تایا جان فوراً پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے گئے تو میرے باپ نے ان سے کہنا شروع کیا کہ مجھے میرا حصہ دو۔ میرے تایا جان نے کہا کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس طرح حصے کی بات نہیں ہوئی، تم مجھ سے اتنی رقم لے چکے ہو۔ تایا جان جانتے تھے کہ اگر ان کا حصہ ان کے حوالے کر دیا گیا تو وہ کچھ ہی دنوں میں اپنی عیاشیوں میں اڑا کر واپس مانگنے آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے ان کے حصے کو دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن میرے باپ نے ان سے بہت بدتمیزی کی اور انہیں کہا کہ اگر تم نے میرا حصہ نہ دیا تو میں عدالت سے رجوع کروں گا اور اپنا حصہ عدالتی کارروائی سے حاصل کروں گا۔ تایا جان نے سوچا کہ یہ ابھی اپنے حواس میں نہیں ہے، اسی وجہ سے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ جب حواس بحال ہوں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا کچھ کہہ چکا ہے، لیکن یہ میرے تایا جان کی غلط فہمی ہی رہی۔ اگلے دن جب میرا باپ ہوش میں آیا تو اس نے پھر سے اسی بات کا مطالبہ کیا۔ تایا جان نے سوچا کہ اگر ان کا حصہ ان کے حوالے نہ کیا گیا تو یہ آئے دن گاؤں میں تماشا کریں گے، اور اس بات کو لے کر تایا جان بہت ہی محتاط تھے۔ انہوں نے میرے باپ کا جائیداد اور زمینوں میں سے جو حصہ بنتا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا اور میرے باپ سے کہا کہ میں نے تمہارا حصہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب اپنی بیٹی اور بیوی کی بھی ذمہ داری سنبھالو۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح دباؤ ڈالنے سے شاید وہ رک جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس ذمہ داری کو اٹھا لوں گا۔ لیکن وہ نہ تو حصہ لینے کے بعد گاؤں آئے اور نہ ہی مجھے اور میری ماں کو شہر بلایا۔ تایا اور تائی نے ہمیں اپنے پاس رکھا کیونکہ میری ماں تو تائی جان کی سگی بہن تھی، وہ انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں بھیج سکتی تھی۔ میں تایا کے بیٹوں کے ساتھ اسکول جاتی اور انہی کے ساتھ اسکول سے واپس آتی۔ میری ماں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، وہ زیادہ تر اپنے کام میں مگن رہتی۔ انہوں نے اپنے حالات کے بارے میں بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اکثر وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میری تائی جان انہیں اس بات پر اصرار کرتی کہ شہر چلو، شہر کے کسی ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرواتے ہیں، لیکن میری ماں ان کی بات نہ مانتی۔ تایا جان اور تائی جان انہیں زبردستی گاؤں کے ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور وہی ڈاکٹر انہیں دوائی دے دیتا۔ میں اپنی ماں کی جب یہ حالت دیکھتی تو بہت روتی۔ میں نے کئی بار اپنی اماں سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا باپ زندہ ہے، لیکن کہاں ہے اس بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا اور میں میٹرک میں پہنچ گئی۔ اسی دوران میری ماں کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی اور اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئیں۔ میرے تایا جان نے میرے باپ کے کئی دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح ان سے رابطہ ہو سکے، لیکن میرے باپ کا کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ میرے تایا جان نے ہر جگہ انہیں ڈھونڈا، لیکن کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ ملی۔ تایا جان نے میرے سر پر باپ بن کر ہاتھ رکھا۔ ماں کی موت کے بعد باپ کا سایہ بھی سر پر نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں دن رات روتی رہتی اور تائی جان مجھے سنبھالتی۔ ان کے بیٹوں نے مجھے ایک بہنوں کی طرح پیار اور محبت دی۔ میٹرک کرنے کے بعد میں گھر پر ہی رہتی۔ میرے تایا نے کہا کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں، لیکن میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے مجھے پرائیویٹ ہی پڑھانے کا انتظام کیا اور اس طرح میں نے ایف اے کی تیاری پرائیویٹ ہی کرنی شروع کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میں اپنا دھیان پڑھائی میں لگاؤں گی تو اس طرح دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں آئیں گی، لیکن جتنی مرضی کوشش کی جائے دماغ میں وہی باتیں آ جاتی ہیں جن سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہنسی خوشی کی زندگی گزاروں گی، لیکن کبھی بھی مجھے یہ موقع نہیں ملا۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے حالات کو ایک جگہ پر ہی ٹھہرے ہوئے دیکھا تھا، کبھی اس میں بہتری نہ آ سکی، بلکہ مجھ سے میرے قریبی رشتے ایک ایک کر کے جدا ہوتے گئے۔ میرے تایا کے تینوں بیٹے اپنی پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ انہوں نے اب شہر میں کالج میں داخلہ لے لیا تھا، اس لیے گھر میں تایا تائی اور میں ہی ہوتے تھے۔
تینوں بیٹے ان کے ہاسٹل میں رہتے۔ ہر ہفتے کے بعد جب وہ آتے تو اپنے ساتھ ڈھیروں چیزیں لے کر آتے۔ میرے تایا کا چھوٹا بیٹا، میں اسے بھی بھائی کہہ کر بلاتی تھی، لیکن اس نے مجھے کئی بار کہا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ تایا اور تائی اسے اس بات پر ڈانٹتے کہ یہ بھی تمہاری بہن ہے، تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا کہ میں اسے اپنی بہن نہیں مانتا، لیکن تایا اور تائی اس کی یہ باتیں ہنسی مذاق میں اڑا دیتے۔ اسی طرح ایک دن میں اور تائی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تایا جان زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ گھر میں نوکر ہی تھے کہ ایک دم سے نوکروں کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ تائی کو آواز دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مالکن جلدی باہر آئیں اور دیکھیں کون آیا ہے۔ میں اور تائی جلدی سے شور کی آواز سن کر بیڈ سے اترے اور دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے، اور جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں قدم بڑھانا ہی بھول گئی تھی۔ تائی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ کون آیا ہے؟ جب میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے میری نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ بھی منہ کھولے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرے سامنے میرا باپ کھڑا تھا۔ آج میں انہیں اتنے سالوں کے بعد دیکھ رہی تھی اور دیکھنے میں ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، ان کے بال بھی بڑے ہوئے تھے اور بالوں اور داڑھی میں سفیدی بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کی حالت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے نہائے نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ تائی جان آگے بڑھی اور میرے باپ سے کہنے لگی کہ تم کہاں گئے تھے؟ ہم تمہیں اتنا عرصہ ڈھونڈتے رہے، تمہاری بیوی بھی فوت ہو چکی ہے اور تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کرتی رہی۔ میرے باپ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ میں کسی مشکل میں پھنس گیا تھا، وہاں سے میں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں نہ نکل سکا۔ آج میں ادھر سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ میری تائی اور میں نے اپنے باپ کی باتوں پر یقین کر لیا۔ انہوں نے نوکروں سے کہا کہ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اور میرے باپ کو کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ نہا دھو کر صاف ستھرے ہو جائیں۔ پھر میری تائی نے تایا کو فون کیا کہ جلدی گھر پہنچیں۔ تایا جان گھر آئے اور جب انہیں ساری صورتحال بتائی تو وہ سن کر پریشان بھی ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا باپ کمرے سے باہر نکلا۔ اب ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی، لیکن ان کی کمزوری ابھی بھی ویسے ہی قائم تھی۔ تایا جان نے انہیں گلے لگایا۔ جو بھی تھے تو وہ ان کے سگے بھائی، وہ انہیں کسی بھی مشکل میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ میرے باپ نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد تایا جان نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ میرے باپ نے انہیں بھی وہی بات بتائی جو مجھے اور تائی کو بتائی تھی۔ ہم نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ تایا جان نے میرے باپ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، بچپن میں بھی تم نے اسے اپنا پیار نہ دیا، ابھی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اس کی ماں بھی رخصت ہو گئی ہے۔ میرے باپ نے پہلی مرتبہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے گلے لگایا۔ میں ان کا لمس محسوس کرتے ہوئے رو رہی تھی اور وہ مجھے چپ کروا رہے تھے۔ میرے تایا اور تائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ اگر میری ماں موجود ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی، لیکن یہ وقت بہت ہی دیر سے آیا تھا اور اس چیز کے لیے میں نے بہت انتظار کیا تھا۔ کافی دن میرے باپ حویلی میں رہے، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو چکے تھے۔ تایا جان انہیں اپنے ساتھ زمینوں میں لے جاتے۔ ایک دن تایا جان نے میرے باپ سے پوچھا کہ تم نے اپنا حصہ لے کر کیا کیا؟ تو میرے باپ نے کہا کہ میں شہر میں اپنا کاروبار شروع کر چکا ہوں، اب میں نے جا کر وہی کاروبار سنبھالنا ہے۔ تو میرے تایا نے کہا کہ میری مانو تو ادھر ہی واپس آ جاؤ، لیکن میرے باپ نے ان کی ایک نہ مانی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جب یہ الفاظ تایا اور تائی نے ان کے منہ سے سنے تو انہیں شدید پریشانی ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے واپس جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن ہم تعبیر کو نہیں بھیجیں گے، اسے ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ لیکن میرے باپ نے کہا کہ میں کافی عرصہ اسے باپ کا پیار نہ دے سکا اور اب میں اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے باپ کی کمی محسوس نہ ہو اور میں اپنے گناہوں کا بھی کفارہ ادا کر سکوں۔ تو میرے تایا جان نے کہا کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ گاؤں واپس آ جاؤ، ادھر ہم مل جل کر رہیں گے۔ لیکن میرے باپ نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ آخر کار انہوں نے غصے سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے میری بیٹی کو جدا نہیں کر سکتے۔ تائی جان نے مجھے سمجھایا کہ تم کچھ دن اپنے باپ کے پاس رہ لو، پھر میں اور تمہارے تایا تمہیں واپس لے آئیں گے۔ میں بھی گاؤں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کی بات مان گئی اور اپنے باپ کے ساتھ شہر آ گئی۔ شہر میں وہ مجھے ایک پرانے گھر میں لے کر آئے۔ میں نے جب گھر کی حالت دیکھی تو میں شدید پریشان ہوئی اور میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟
تو میرا باپ کہنے لگا کہ فی الحال تم ادھر ہی رہو گی، کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ مرمت ہو رہی ہے، جیسے ہی کام مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں ادھر لے جاؤں گا۔ یہ ایک خستہ حال پرانا سا گھر تھا جس کی دیواروں پر پلستر اکھڑا ہوا تھا اور ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کا فرش تھا۔ میں دائیں بائیں نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی اور میں اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ باہر سے کھانا لے کر آئے۔ میں نے آج تک باہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ بھوک کا سوچتے ہوئے میں نے کھانا کھا لیا اور میرے باپ نے کہا کہ تم ادھر ہی سو جاؤ۔ یہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی چارپائی تھی اور اس کے اوپر میلی کچیلی چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں اس پر سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن دل کو سمجھاتے ہوئے میں اس پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی اور اچانک میرے کانوں میں کچھ آوازیں پڑیں تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک آواز تو میرے باپ کی تھی، اس کے ساتھ دو مردوں کی آوازیں تھیں۔ وہ میرے باپ سے کہہ رہے تھے کہ تم جوئے میں بڑی رقم ہار چکے تھے اور رقم تم نے ایک ہفتے کے اندر اندر ادا کرنی تھی، لیکن تم ایک ہفتے کے اندر رقم ادا نہ کر سکے۔ تم نے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور اب تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ تو میرے باپ نے کہا کہ ہاں، میں اپنے وعدے پر پورا اتروں گا، لیکن میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں کوئی اور چیز دوں گا۔ ان آدمیوں نے کہا کہ اب تو ہم تم سے پیسے ہی لیں گے۔ تم پہلے بھی ہمیں ٹال مٹول کر چکے ہو، لیکن اب ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میرے باپ نے کہا کہ اب میں تمہیں سب سے نایاب چیز دوں گا، جب تم اسے دیکھو گے تو پیسوں کو بھول جاؤ گے۔ میرے باپ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا، وہ تو ان پیسوں سے بھی بڑھ کر ہے جو میں نے تم لوگوں سے لیے تھے۔ میں نے اپنے باپ کی یہ بات سنی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا باپ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے دل میں دعاؤں کا ورد کرنا شروع کر دیا اور دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا کہ کوئی مجھے فرار کا راستہ نظر آ سکے، لیکن اتنی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا باپ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ باہر آؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ جیسا باپ آج تک نہیں دیکھا۔ کوئی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے باپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اسی مقصد کے لیے گاؤں سے شہر لے کر آیا تھا، تاکہ میرے سر پر جو قرض کی تلوار لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے۔ میں ان سے دور ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی بازو سے پکڑا اور لا کر صحن میں کھڑا کر دیا۔ صحن میں دو آدمی کھڑے تھے جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور وہ بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ لے جاؤ، اب میں تم لوگوں کے قرض سے آزاد ہو چکا ہوں۔ میں اپنے باپ کی منت سماجت کر رہی تھی کہ میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کریں، لیکن میرے باپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان آدمیوں نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی ایک پرانے مکان کے سامنے رکی اور انہوں نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اور کہنے لگے کہ کل صبح ہم تمہیں لے جائیں گے۔ میری رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئے اور میں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، مجھے ایک کھڑکی نظر آئی، لیکن وہ کھڑکی کافی اونچی تھی۔ اگر میں چھلانگ لگا دیتی تو میں نیچے گر جاتی اور مجھے کوئی نہ کوئی چوٹ ضرور لگتی، لیکن میں یہاں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اللہ کا نام لیا اور چارپائی کو کھڑکی کے نزدیک کر دیا اور اس پر چڑھ کر کھڑکی پر چڑھی اور گلی میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی میں گلی میں گری تو میرے گھٹنے زمین پر لگے اور ان پر شدید چوٹ لگی، لیکن میں نے اپنی چوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس طرف جا رہی ہوں۔ اس وقت مجھے صرف اپنی عزت عزیز تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں بڑی سڑک پر آ گئی اور وہاں پر آ کر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ یہ شہر میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ یہاں پر میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نہ مجھے اپنے گھر کا کوئی فون نمبر آتا تھا اور میں اپنے لیے خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے دوسرے فقیر جب کھانا کھاتے تو مجھے بھی کھانے کے لیے کچھ دے دیتے۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھے کس مشکل میں ڈال دیا گیا ہے کہ آج میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بڑی گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا جس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور شکل و صورت سے وہ کوئی امیر ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ سب فقیروں کو کھانا دے رہا تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا، اتنی جوان ہو اور بھیک مانگ رہی ہو؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ میں فقیرنی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، لیکن قسمت نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس آدمی کو میرے اوپر ترس آ گیا۔
میں نے اسے اپنے بارے میں ساری بات بتا دی۔ جیسے جیسے وہ میری بات سن رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ تم آج سے میری بہن ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، تم سکون سے رہنا، تمہیں وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس طرح وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گیا۔ گھر میں اس کی بیوی تھی جو امید سے تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تمہاری دیکھ بھال کرے گی۔ اس طرح میں نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی۔ اس نے مجھے 2-3 کپڑوں کے جوڑے منگوا کر دیے، اور جو وہ خود کھاتے مجھے بھی وہی دیتے۔ لیکن میں اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ کر سکی۔ مجھے اپنے باپ کی بات یاد آتی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اگر میں اس دن اس جگہ سے نہ بھاگتی تو پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ ایک دن اس شخص کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ آدمی اسے لے کر ہسپتال چلا گیا اور مجھے گھر کا دھیان رکھنے کی تاکید کی گئی۔ اس کی بیوی 2 دن ہسپتال میں رہی۔ ایک دن اس نے گھر میں اطلاع دی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے انہیں مبارکباد دی اور ان سے گھر آنے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ دیر تک واپس آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھوں میں اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں خوشی خوشی اس بچے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ اس نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے منہ سے چیخ نکلی، کیونکہ اس بچے کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور بچے کو سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس کی بیوی اور وہ آدمی بہت رو رہے تھے۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور انہیں کہا کہ اسی میں خدا کی رضا تھی۔ میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی رہی اور انہیں تسلی دیتی رہی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ آدمی کہنے لگا کہ تم مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان سے رابطہ کر سکوں، لیکن مجھے تو اپنے گاؤں کا ہی نام آتا تھا۔ میں نے انہیں اپنے تایا کا نام بھی بتایا اور دعا کرنے لگی کہ میرے تایا جان کا پتہ چل جائے تاکہ وہ مجھے آ کر لے جائیں۔ کافی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ آدمی آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر والوں کا پتہ چل چکا ہے۔ اس کے ساتھ میرے تایا جان بھی تھے۔ جب میں نے اپنے تایا جان کو دیکھا تو میں فوراً بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے چپ کرواتے رہے۔ میں کافی دیر ان کے گلے لگ کر روتی رہی۔ کافی دیر کے بعد ان سے الگ ہوئی اور انہوں نے مجھے بٹھایا اور پانی پلایا اور کہنے لگے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب میں آ گیا ہوں۔ اس طرح میرے تایا جان نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری حفاظت کی اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ میرے تایا جان مجھے اپنے ساتھ لے کر گاؤں واپس آ گئے۔ گھر میں تائی جان کو ساری بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ کوئی سگا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ میں اس آدمی کا شکریہ ادا کرتی رہی جس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ میرے سگے باپ نے مجھے بیچ دیا۔ میرے تایا اور تائی خدا کا شکر ادا کرتے کہ میں غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی۔ میرے تایا کے بیٹوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی میرے پاس آئے اور وہ بھی بہت پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی تائی جان سے پوچھا کہ میرا باپ دوبارہ گاؤں آیا تھا، تو تایا جان نے کہا کہ تمہارا باپ دوبارہ گاؤں نہیں آیا، اور اگر وہ آ بھی جاتا تو اس دفعہ وہ زندہ نہ بچتا، میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے مار دیتا۔ اس نے جو حرکت کی ہے وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں اس واقعے کو کافی عرصہ نہیں بھلا سکی۔ میرے تایا تائی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میری جلد از جلد شادی کر دی جائے تاکہ کل کو اگر میرا باپ دوبارہ آ کر مجھ پر اپنی ولدیت کا حق جتائے تو اس سے بہتر ہے کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے اور تمہیں تمہارے شوہر کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے تایا جان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دیں گے، لیکن میں اس سے شادی کرنے پر راضی نہ تھی کیونکہ میں اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ جب میری تائی نے مجھ سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی تو میں نے انکار کر دیا۔ میری تائی نے کہا کہ تم تو اسے اپنا بھائی سمجھتی ہو، لیکن وہ تمہیں اپنی بہن نہیں سمجھتا۔ وہ شروع سے ہی تمہیں پسند کرتا ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری تائی جان نے کہا کہ میں بہتر وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ، پھر ہی اس بارے میں بات ہوگی۔ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، اب جلد از جلد تمہاری شادی کرنی ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی کہ میں ان کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ بچپن سے ہی میں نے انہیں ماں اور باپ مانا ہے، تو ان کے فیصلے سے میں انکار کیسے کر سکتی تھی؟
इस तरह मेरा निकाह ताया के बेटे से कर दिया गया। लेकिन अभी फ़िलहाल रुखसती नहीं की गई थी क्योंकि अभी तो बड़े बेटों की शादी होनी बाकी थी। लेकिन मेरे शौहर मुझसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन मैं उनसे बात करते हुए हिचकिचा रही थी। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया कि वो बचपन से ही मुझे पसंद करता था और जब उसे मेरे लापता होने का इल्म हुआ तो वो बहुत बेचैन हो चुका था। मैं उसकी बातें सुन रही थी और मुझे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था कि मुझे इतने दुखों के बाद कोई खुशी मिली है। मैं खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। एक दिन हवेली में ज़ोर ज़ोर से शोर उठा तो सबने देखा कि मेरा बाबा बाहर खड़ा है और उसके साथ वही दो आदमी थे जिनको मेरे बाबा ने मुझे बेच दिया था। मैंने जब उनको देखा तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए और मैं रोते हुए कमरे में भाग गई। मेरी ताई और ताया ने जब मेरी हालत देखी तो मेरे बाप को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा बाप गाली गलौज कर रहा था। मेरे ताया ने मेरे बाप से कहा कि कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हमने तो तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए तुम्हारे हवाले किया था, लेकिन तुम उसके दुश्मन निकले। हम हरगिज़ भी उसे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। मेरे बाप ने कहा कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं उसका बाप हूँ और उसे अपने पास रखने का पूरा हक रखता हूँ। मेरे ताया ने कहा कि हम इसका निकाह कर चुके हैं और अब तमाम फैसले उसका शौहर करेगा कि वो अपनी बीवी को तुम्हारे साथ भेजना चाहता है या नहीं। मेरा शौहर आगे बढ़ा और कहा कि मैं अपनी बीवी को हरगिज़ भी आपके साथ नहीं भेजना चाहता। इतनी देर में उन दो आदमियों ने भी बोलना शुरू कर दिया। ताया जान ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस हवेली में दाखिल हुई और उन्होंने उन दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे बाप ने तो फ़ौरन ही अपना लहजा बदल लिया और ताया जान से माफ़ी मांगने लगा कि मैं हरगिज़ भी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद उन दोनों आदमियों को और मेरे बाप को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैं कमरे में बैठी हुई रो रही थी। मेरा शौहर और उनके साथ ताया और ताई कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और वैसे भी उन लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई है। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे फिर अफसोस हुआ कि मेरे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार ना कर सकी। अगर मैं उनके सामने इस बात का नाम भी लेती तो मुझे ही झिड़कियाँ पड़नी थी कि मेरा बाप मेरे साथ इतना कुछ कर चुका है और फिर भी मैं अपने बाप का ही सोच रही हूँ। काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन हमें थाने से इत्तला मिली कि मेरा बाप फौत हो चुका है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई और मैं ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई कि मेरी माँ और बाप दोनों मुझसे जुदा हो गए। काश मेरे बाप ने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया होता तो आज उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता। लेकिन मैं फिर भी अपनी माँ और बाप दोनों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हूँ। कुछ अरसे के बाद मेरी ताया और ताई ने मेरी रुखसती करवा दी और मेरा शौहर मुझे शहर लेकर शिफ्ट हो गया क्योंकि उसने अपना कारोबार शहर में सेट किया हुआ था। मेरे शौहर ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया क्योंकि वो चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा पढूँ लिखूँ। हालांकि मैंने इस बात से इनकार करना चाहा कि मुझे पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी और ज़बरदस्ती कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। कॉलेज आकर मैं बेहद मसरूफ़ हो गई और मैंने शहर के माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। कभी कभार हमारा गांव चक्कर लग जाता है। गांव से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं जो मुझे अच्छे दिनों और बुरे दिनों का एहसास दिलाती हैं। मैंने अच्छे दिनों को पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत से बुरे हालात का सामना किया। अब मेरे बुरे दिन गुजर गए और अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि ये अच्छे दिन हमेशा कायम रहें।